تاثرات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے مہمان گرامی سے کچھ سننے کا سلسلہ، لہٰذا میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں ایک ایسی شخصیت کو جن کا انداز گفتگو بڑا نرالا ہے، جن کی باتیں بڑی پیاری ہیں، جن کے افکار نہایت ہی عمدہ ہیں۔ اگر ایک جملے میں اس شخصیت کی تصویر کشی کرنی ہو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناز و انداز بلا کے تو غضب کی تقریر، ناز و انداز بلا کے تو غضب کی تقریر، نوجوان نسل کے خوابوں کی مجسم تعبیر، جن سے میری مراد فضیلت الشیخ تنویر ذکی المدنی حفظہ اللہ ورعاہ ہیں۔ میں ان سے ادباً یہ عرض کروں گا کہ آپ مائک پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ میں اگر دورہ رمضانیہ کے اس وقفے کو اور آج کے اس اختتامی پروگرام کے پرکیف منظر کو اگر صرف ایک جملے میں کہنا چاہوں تو شرعی، ادبی، تربوی، منہجی، ہر اعتبار سے وہ جملہ کافی ہوگا۔ وہ جملہ یہ ہے کہ کسی استاذ کے سامنے، غور کرنا میرے جملے پہ، وہ استاذ موجود ہو، ان کا شاگرد کوئی کام کرے اور استاذ بے انتہا خوش ہو، بے انتہا خوش ہو، استاذ زبان حال سے، زبان قال سے یہ کہنے پہ مجبور ہو کہ ان کو پڑھا کے ان کی تربیت کر کے جو میں نے کیا ہے وہ سامنے ہے، بس کافی ہے، میرا دل باغ باغ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ فضیلت الشیخ مزمل صاحب آج اپنے شاگرد رشید ابو عریب مطیع الرحمن صاحب کی تمام قربانیوں کو دیکھ کر کے اگر میری اس جملے کی تائید نہ کریں یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب وہ آئیں گے تو ضرور وہ یہی کہیں گے، الفاظ کچھ بھی ہوں لیکن تائید ہی ہوگی۔ آپ طلبہ ہیں، آپ کو جن جن اساتذہ نے پڑھایا ہے جہاں بھی، اور اگر آپ چہار دانگ عالم میں، پوری دنیا میں اگر آپ اپنا نام روشن کریں، پھر اپنے ماں باپ کا اور اپنے ادارے کا اور قوم و ملت کا، تو کیا آپ کے وہ اساتذہ جنہوں نے آپ کو الف با پڑھایا ہو، جنہوں نے آپ کو بخاری پڑھائی ہو، کوئی بھی درس دیا ہو آپ کو، کیا ان کا دل باغ باغ نہیں ہوگا؟ کیا وہ آپ پر فخر نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا۔ یہ دورہ بہت خوبصورت ہے۔ میں بھی طالب علم تھا، اور ہر پڑھا لکھا انسان کبھی نہ کبھی طالب علم ہوتا ہے، جامعہ سلفیہ میں تھا۔ اس وقت فریوائی صاحب، عبد الرحمن عبد الجبار فریوائی، وہ لال گوپال گنج جو الہ آباد کے پاس سے، یو پی میں پڑھنے والے بچے جانتے ہیں اور ذمہ دار لوگ تو جانتی ہیں، انہوں نے بھی ایک دورہ کرایا تھا، دورہ رمضانیہ کے طرح 15 دن پر مشتمل تھا، اور درس دینے والے جن لوگوں کو منتخب کیا تھا وہ چوٹی کے علماء تھے۔ میں اگر نام لوں تو ان میں سے کسی کی بھی تعریف اور تعارف کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، یقیناً آپ کو بھی اور یہاں کے تمام لوگوں کو بھی۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری، کون نہیں جانتا ان کو؟ اسی طرح سے شیخ ڈاکٹر رضا اللہ رحمہ اللہ، کون نہیں جانتا ہے ان کو؟ اسی طرح سے شیخ رضا اللہ عبد الکریم، کون نہیں جانتا ان کو؟ اسی طرح سے شیخ احمد مصطفیٰ، کون نہیں جانتا ان کو؟ ہندوستان بھر کے چوٹی کے جو علماء تھے، جو اساتذہ تھے، ان کو لایا تھا، اور ہم لوگ پکڑ پکڑ کے بٹھاتے تھے۔ 2 گھنٹے کا درس ہوتا تھا، شیخ تھوڑا اور لگتا تھا پتہ نہیں یہ دوبارہ ملیں گے کہ نہیں، کیونکہ ہر ادارے کی اتنی بساط نہیں ہوتی ہے میرے عزیزوں کہ وہ مہنگے ترین اساتذہ کو، اچھے سے اچھے استاذ کو ہائر کرے اور اپنے ادارے کا ٹیچر بنائے۔ بات سمجھ رہے میری؟ تو ہم لوگ یہ سوچتے تھے اتنی چھوٹی کے علماء یہاں پر میسر، پکڑ لیں ان کو، ٹائم ختم ہو جاتا تھا پھر بھی ہم لوگ پکڑ لیتے تھے۔ اور اس وقت ہم لوگوں نے جو نوٹ بنایا تھا وہ آج تک ہم لوگوں کے پاس محفوظ ہے۔ وہاں سے منہج، وہاں سے علم، وہاں سے تربیت، وہ ساری چیزیں ملی۔
اور سب سے بڑی بات، آج اگر انعام میں پیسہ ملتا، مجھے نہیں معلوم یہ کیا دیا جائے گا، پیسہ ملتا بڑا خوش ہوتا ہے، وہاں پر بھی اماؤنٹ کا اعلان ہوتا تھا، یہ 5,000، یہ 10,000، یہ 2,000، یہ 500، اور روپے ایک چونے نہیں ملتا تھا ہم لوگوں کو. کیا ہوتا تھا اس کا؟ اتنے کی کتابیں دی جاتی تھی. اگر 5,000 کسی کو انعام ملا ہے تو 5,000 کی کتابیں آپ جائیے مکتبے میں سے کتاب اٹھا کے لیجیے، وہیں پر ایک مکتبہ ہوتا تھا، وہاں سے آپ اتنے کی جو بھی کتاب آپ کو لینی ہے آپ وہ کتاب خرید لیجیے. البتہ کرایہ کا جو پیسہ ہوتا تو وہ ملتا تھا. اس وقت بہت خراب لگتا تھا، ارے بھائی 2,000 روپے انعام میں ملا ہے، 3,000 انعام میں ملا ہے، کاش کو پیسہ مل جاتا، یہ خریدتا، گھڑی خریدتا، گھوڑا خریدتا، گھر لے جاتا. لیکن آج محسوس ہو رہا ہے کہ اس زمانے میں جو کتابیں خرید لی تھی شاید آج ہم لوگ اس کو نہیں خرید پاتے. تو اس کو غنیمت جانیے. آپ لوگ شکریہ ادا کیجئے کہ ابو عریب شیخ مطیع الرحمان صاحب نے اس طرح کا دورہ منعقد کیا ہے، آپ لوگوں کو موقع دیا ہے. اور رمضان میں علماء کرام خاص طور پر جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان لوگوں کو تو رمضان کا مہینہ مبارک اس لیے بھی ہوتا ہے کہ رمضان میں چاروں طرف سے ادارہ سال بھر چلانے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، سب کچھ اکٹھا کرنا پڑتا ہے. انہوں نے، ان کے اساتذہ کی ٹیم نے یہ جو قربانی دی ہے نا، یہ صرف اس لیے نہیں کہ ایک دورہ قائم ہو جائے، یہ اس لیے بھی کہ جو بھی آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں، آپ لوگوں نے جو کچھ بھی اس مختلف وقفے میں یقیناً انہوں نے نمائندہ ٹیچروں کو، نمائندہ محاضر کو، نمائندہ علماء کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، آپ نے مغز سے ان سے لیا ہے، آپ نے فن ان سے سیکھا ہے، یہ زندگی پر آپ کو کام آئے گا. میں ایک دو جملہ بولوں گا، بات اپنی ختم کروں گا، ٹائم کم ہے، اساتذہ بھی اور بھی بولیں گے اور ذمہ داران بھی. ایمانداری سے ایک چیز بتائیے، ایمانداری سے آپ لوگوں نے یہاں کے جو بولا ہے نا، وہ بہت کچھ آپ لوگوں نے بولا ہے اور بہت کچھ رٹ کے بھی آپ لوگوں نے آیا. ہم لوگ گزرے اس مرحلے سے، کوئی خراب بات نہیں، اچھی بات ہے، بہت کچھ بولا اور بہت کچھ اس لیے بھی بولا ہے کہ بولنا پڑے گا یہاں آپ ہیں تو. لیکن دل سے آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، اب بتائیے کہ اس طرح کا دورہ، میں گھوڑا راس کے کسی طالب علم سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ ہاتھ اٹھائیں اور بولیں کہ اس طرح کا دورہ ہونا چاہیے کہ نہیں، اگر اس نے قائم کیا ہے تو وہ شکریہ کا مستحق ہے کہ نہیں، اور یہ نئی چیز ہے کہ نہیں. کوئی وہاں کا طالب بولے، دل سے بولے آج. جی بالکل، بارک اللہ فیک. بہت بڑی بات، زندگی میں ان کا پہلا دورہ ہے کہ اس طرح کی بات سامنے آئی، اور آپ کو یہاں کچھ نیا سیکھنے کو ملا کہ نہیں، نیا سمجھنے کو ملا کہ نہیں. یعنی وہ کسی بھی فن جو یہاں پر پڑھایا گیا اس کے فن کو آپ نے جانا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اسی طرح سے میں اگر اور کسی کو کھڑا کروں، آپ لوگ بھی انشاءاللہ اس کی تائید کریں گے. میں نے صرف سمپل کے طور پہ آپ سے پوچھا ہے، ٹھیک ہے بیٹھ جائیں آپ. اس طرح سے میں اگر کسی کو بھی کھڑا کروں تو آپ یقیناً آپ کو لگے گا کہ ایک اچھا کام ہوا، یقیناً اچھا کام یہ ہوا ہے. میں دو باتیں جو میں سوچ کے رکھا تھا وہ ضرور بولوں گا. ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگ طالب علم نبوت ہیں. کیا ہے؟ طالب علم نبوت ہیں. ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ طالب علوم نبوت ابھی چھوڑ دو. کیا چھوڑ دو؟ غور کرنا اس بات پہ. ابھی اپنے آپ کو طالب علم شرعی کہنا چھوڑ دو. ابھی اپنے آپ کو صرف طالب علم بنا لو، یہ بڑی بات ہو جائے گی. کیا سمجھا آپ نے؟ ابھی خود کو صرف طالب علم بنا لو، پڑھنے والا بنا لو، آپ کے لیے بڑی بات ہو جائے گی انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد آپ کو شریعت کا چننا ہے، کون سا چننا ہے بعد میں چنتے رہیے گا. یہ جو وقفہ ہے اس سے میں آپ کو یہ 8 گھنٹہ، کتنا سال لگتا ہے آپ کو؟ 8 سال لگتا ہے نا پڑھنے میں. 8 سال لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں؟ کلاس 1 سے 8 تک 8 سال لگتے ہیں نا، ٹھیک ہے. یہ 8 سال اصل میں 8 گھنٹہ آپ کے لیے. یہ آپ سیمنٹ کے مانند ہیں. اگر آپ نے اس سیمنٹ کو کسی اچھے مستری کے حوالے کیا ہے اچھا گھر بنانے کے لیے تو اچھی بلڈنگ بنے گی. نہیں سمجھا؟ سیمنٹ وہی ہے. سیمنٹ تھوڑا خراب بھی ہو، ایسی نہ ہو. اور کون اچھا سیمنٹ ہوتا ہے؟ جی امبوجا. اور بھی جو کچھ گھٹیا سیمنٹ آپ لے لیجئے، بہت اچھا نہ ہو. یہ بلڈنگ بنانے میں اس کا بھی تھوڑا سا استعمال ہو گیا. اس بلڈنگ میں وہ سیمنٹ آج تک موجود ہے کہ نہیں ہے؟ طالب علم تھوڑا سا کمزور بھی ہو، سمجھا آپ نے؟ ادارہ اچھا ہو، تعلیم اچھی ہو، تربیت اچھی ہو، تو اس اچھے سیمنٹ کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا 2 نمبر کا سیمنٹ بھی اسی بنیاد کے طور پر اس عمارت کا وہ حصہ بن جائے گا. اسی لیے یہ 8 گھنٹے کو آپ غنیمت جانو. اور یہ دوبارہ زندگی میں آنے والا نہیں ہے. سیمنٹ میں ایک بار
اس کا استعمال ہو جانے کے بعد دوبارہ صبح قیامت تک اس کا استعمال ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. آپ کی زندگی کے جو 8 سال ہیں اس کو اگر آپ صحیح سے استعمال نہیں کیے، اچھے ادارے میں نہیں لگائے، صبح قیامت تک آپ کا کوئی یوز نہیں ہوگا. وہ سیمنٹ کی طرح ہو جائے گا جو 8 گھنٹہ کے بعد وہ سوکھ کے پھرپھرا ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. علم حاصل کریں گے آپ، اچھے ادارے میں کریں. علم حاصل کریں آپ تو آپ کو چاہیے کہ آپ 2 باتوں کا خیال رکھیں. بنیادی طور پر آپ کو جو رؤوس الاقلام ہے علم میں سے، آپ عقیدہ پڑھ رہے ہیں، عقیدے کی 2-4 کتابوں کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے. فلاں فلاں کتاب عقیدے میں ہے. تفسیر پڑھ رہے ہیں، 2-4 لبے بالکل ازبر آپ کو ہونا چاہیے کہ 2-4 تفسیر کا نام آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. آپ شروحات کو پڑھ رہے ہیں، آپ بخاری کا نام آئے 2-3 شروحات کا، مسلم شریف کا ذکر آئے 2-3 شروحات کا نام آپ کی زبان پہ، ادب کا ذکر آئے 2-3 کتابوں کا نام آپ کی زبان پہ ہمیشہ لگنا چاہیے کہ آپ طالب علم ہیں. یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کیا بنیں گے؟ دائی بنیں گے نا؟ دائی بنیں گے. میں آخری بات کہہ رہا ہوں، دائی بنیں گے آپ. دائی دین کی طرف بلانے والا، استاذ کی شکل میں، مدرس کی شکل میں، خطیب کی شکل میں، عالم کی شکل میں، کسی بھی شکل میں. شکلیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، ٹارگٹ ایک ہی ہوگا، اللہ کی طرف بلانے کا، دین کی طرف بلانے کا. دین کی طرف بلانے کے لیے بنیادی طور پر آپ کا علم اتنا پختہ ہو، آپ کا علم اتنا پختہ ہو، آپ کا علم اتنا پختہ ہو کہ جس طرح سے اسلام پر چوطرفہ حملے ہوتے رہے، تب بھی اس وقت کے اہل علم نے اسلام کو بچانے کی پوری کوشش کی ہے. نہیں سمجھا آپ نے؟ حدیثوں پر دھبے لگنے لگے، امام بخاری پیدا ہوئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بعد کے دور میں آ جائیے، مسائل میں لچر پوچھ ہونے لگا، علامہ ابن تیمیہ پیدا ہوئے. حدیث کے صحیح و سقم میں مسائل پیدا ہونے لگے، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا اہل حدیثوں کو بھی کون سی صحیح حدیث ہے کون سی ضعیف حدیث. علامہ البانی پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ جو ہمارے اجل علماء ہیں، یہ سب کے سب اسی دین کے پیروکار تھے، اسی دین کے محافظ تھے جو قال اللہ اور قال رسول میں ہے. اور صحابہ نے جس کو سمجھا ہے، اس سے ہٹ کر کے بھی جو بھی علم ہوگا، جو بھی دین ہوگا، جو بھی مسئلہ ہوگا، اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اسی کو منہج سلف کہا جاتا ہے. یعنی ہم قرآن و حدیث کو سمجھیں گے کس کے مطابق؟ سلف صالحین کے مطابق. اس کے مطابق ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ فتنہ بہت زیادہ ہر جگہ اٹھا ہوا ہے. آج ضرورت ہے آپ تمام طالب علم کو کہ ایسے ادارے کا انتخاب کریں جہاں تعلیم بھی ہو، تربیت بھی ہو، منہج سلف بھی واضح پیمانے پہ دیا جاتا ہو. نمبر 1. نمبر 2، آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ عالم بنتے ہیں تو آپ کو دیکھیے ایک وسوسہ ڈالا جاتا ہے. وسوسہ یہ ہے میرے عزیزو کہ اہل حدیث ایک الگ چیز ہے، سلفی ایک الگ چیز ہے. یہ آخری جملہ میں بولتا ہوں، جامعہ سلفیہ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ بولو، سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ سنا ہے نا؟ کن لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی؟ سلفیوں نے. ارے کن لوگوں نے بنیاد رکھی تھی؟ اہل حدیثوں نے بنیاد رکھی. اہل حدیثوں نے ادارہ نام رکھا جامعہ سلفیہ. پتہ یہ چلا سلفیہ اور اہل حدیث 2 چیز نہیں ہے، ایک ہی چیز کا 2 نام ہے. آج اگر کوئی اہل حدیث سے سلفیت کو الگ کرتا ہے اور سلفیت کو اہل حدیث سے الگ کرتا ہے، یہ آپ عزیزوں کی ذمہ داری ہے کہ جب تک آپ کے جان میں جان باقی ہے آپ منہ توڑ اس کا جواب دیں گے. اگر آپ ایسا ٹھانتے ہیں، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یقیناً اس علم کا حق ادا کر رہے ہیں، ورنہ تو نہیں کر رہے ہیں. اور آخری جملہ یہ ہے کہ علم بہت کچھ دنیا میں آ گیا ہے، آیا ہے کہ نہیں؟ کچھ علم اب بھی باقی ہے، کچھ علم اب بھی باقی ہے. اور یہ ذہن ترین لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اگر مدرسہ نہیں کھولتے تو وہ کام کر سکتے تھے. جامعۃ الامام البانی اگر نہیں کھولتے تو وہ کام کر سکتے تھے. مشغول ہو گئے. پرنسپل صاحب اہل علم، بڑے اہل علم، استاد الاساتذہ، وہ اگر پرنسپل نہیں بنتے تو علم کا وہ کام کر سکتے تھے. مثال کے طور پر وہ کام میں نام لے کے بولتا ہوں اور آپ لوگ ٹھانیے کہ آپ کو کرنا ہے. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ بخاری ہے، اس کی شرح کون سی ہے؟ فتح الباری. لوگ زبان ہے. مسلم شریف ہے، شرح کون سی ہے؟ بولو. کم سے کم نووی کی ہے کہ نہیں؟ ترمذی ہے، شرح کون سی ہے؟ تحفۃ الاوزی کی.
اس کے بعد کیا ہے؟ سنن ابی داؤد ہے. شرح کون سی ہے؟ عون المعبود ہے. اچھا اب ایک چیز بتائیے، ابن ماجہ کی شرح کون سی ہے؟ نسائی کی شرح کون سی ہے؟ سلفی شرح کون سی ہے؟ تعلیقات کو ہٹائیے. یقیناً آپ کی زبانیں گم ہیں، آج ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے. کیا علم کا یہ میدان خالی نہیں ہے؟ کیا فرشتے آئیں گے آسمان سے؟ اتنے لوگ جو دورہ رمضانیہ میں ہیں، اگر ٹھان لے علی منکم رجل رشید، قرآن کی آیت چیختی ہے، پکارتی ہے، زمانہ بیت گیا ہے، کیا آج تم میں سے کوئی ایسا انسان نہیں، کوئی ایسا اہل قلم نہیں، کوئی عربی جاننے والا ایسا نہیں جو ان کمی کو پر کرے اور ان باقی شروحات کے نام جو میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہیں، وہ نام بھی اس امت کے سامنے آ جائے. کون کرے گا؟ فرشتہ کرے گا؟ ناپی لوگ کریں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے کون لوگ کریں گے؟ ماشاءاللہ بے شمار شرح ہمارے پاس آ جائے گی، لیکن میں بات لمبی کروں گا تو وہ شرح نہیں آ پائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.